بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے آج ہم غزوہ فتح مکہ کی تفصیل بیان کرتے ہیں، کیونکہ غزوہ امرۃ القضا، خیبر، ذات الرقاع اور بدر ثانی کے بعد یہ اہم ترین مرحلہ ہے۔ میں پورا واقعہ تاریخی ترتیب، پس منظر اور تفصیل کے ساتھ بیان کرتی ہوں۔ پس منظر: صلح حدیبیہ کے معاہدے میں یہ طے ہوا تھا کہ قریش اور مسلمان 10 سال تک امن میں رہیں گے۔ دونوں فریقوں کو اپنے اپنے قبیلوں کے ساتھ اتحاد کرنے کی آزادی دی گئی۔ چنانچہ بنو خزاعہ نے مسلمانوں سے اور بنو بکر نے قریش مکہ سے اتحاد کر لیا، لیکن چند سال بعد قریش نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کر ڈالی۔ ہوا یوں کہ بنو بکر نے قریش کی خفیہ مدد سے بنو خزاعہ پر رات کے وقت حملہ کر دیا۔ اس جھڑپ میں کئی افراد مارے گئے۔ بنو خزاعہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف تھے، اس لیے وہ مدینہ پہنچے اور فریاد کی، یا رسول اللہ، ہمیں آپ کے عہد اور آپ کے دین کی حفاظت پر بھروسہ ہے۔ کفار نے ظلم کیا ہے، ہمارا بدلہ لیجیے۔ مسلمانوں کی یہ معاہدہ شکنی ایک بڑی وجہ بنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اب مکہ کو فتح کر لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں خاموشی سے تیاری شروع کی اور اعلان عام نہیں کیا تاکہ قریش کو خبر نہ ہو۔ مقصد یہ تھا کہ اچانک مکہ پہنچ کر بغیر خون خرابے کے شہر کو فتح کر لیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا، اے لوگو، مکہ میں ظلم و شرم کا خاتمہ قریب ہے، تیاری کرو، اللہ ہمیں فتح عطا کرے گا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 صحابہ کی ایک عظیم الشان فوج تیار کی۔ یہ اس وقت عرب کی سب سے بڑی لشکرگاہ تھی جو کسی نے دیکھی ہو۔ مکہ کی طرف روانگی: رمضان المبارک 8 ہجری میں لشکر مدینہ سے روانہ ہوا۔ راستے میں مختلف قبائل بھی شامل ہو گئے۔ قریش کو جب کچھ خبریں ملی تو وہ گھبرا گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اہتمام فرمایا کہ فوج کے قدموں سے گرد و غبار اٹھے تاکہ دشمن پر رو بیٹھ جائے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی حکمت عملی: جب لشکر مکہ کے قریب پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس جو مکہ ہی میں رہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، قریش سخت پریشان ہے، بہتر ہے کہ آپ انہیں امان دیں تاکہ خون خرابہ نہ ہو۔ اسی دوران قریش کے سردار ابو سفیان حضرت عباس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ پہلے تو وہ ڈرتے ڈرتے خاموش رہے، لیکن جب دیکھا کہ اب مکہ پر کوئی طاقت رکاوٹ نہیں ڈال سکتی تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا وہ امن میں ہوگا، جو حرم میں داخل ہوگا وہ بھی امن میں ہوگا، اور جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا وہ بھی امن میں ہوگا۔ مکہ میں داخلہ: 10 رمضان 8 ہجری کو لشکر 4 حصوں میں تقسیم ہو کر مختلف سمتوں سے مکہ میں داخل ہوا۔ تقریباً سب سے بغیر لڑائی کے مسلمان داخل ہو گئے۔ صرف ایک طرف معمولی جھڑپ ہوئی جس میں چند افراد مارے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی عاجزی کے ساتھ اپنی اونٹنی پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک جھکا ہوا تھا، یہاں تک کہ داڑھی اٹھنے کی کچاوے کو چھو رہی تھی۔ یہ عاجزی اللہ کے حضور شکر اور انکسار کی علامت تھی۔ خانہ کعبہ کی تطہیر: آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے خانہ کعبہ تشریف لائے۔ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لکڑی کی چھڑی سے ان بتوں کو گراتے ہوئے سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت پڑھنی شروع کی، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے والا ہے۔ اس طرح بیت اللہ کو بتوں سے پاک کر دیا گیا۔ عام معافی کا اعلان: مکہ کے لوگ خوفزدہ تھے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ لیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر فرمایا، اے قریش، تم مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو؟ سب بولے، آپ ہمارے بھائی اور شریف النفس ہیں، ہم بھلائی کی امید رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنی بھائیوں سے کہا تھا، آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ اعلان ایسا تھا کہ دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے قائل ہو گئے۔ ہزاروں لوگ وہیں ایمان لے آئے۔ نتیجہ اور اثرات: مکہ بغیر کسی بڑے جنگ کے فتح ہو گیا۔ اسلام کے سب سے بڑا مرکز قائم ہوا۔ قریش کے سرداروں اور عوام کی بڑی تعداد نے اسلام قبول کیا۔ پورے عرب میں مسلمانوں کی عظمت اور قوت کا ڈنکا بج گیا۔ یہ وہ دن تھا جسے یوم الفتح کہا جاتا ہے۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ویڈیو؟ پسند آئی ہو تو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔